بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، یعنی کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ رمضان کی نماز یعنی تہجد اور تراویح کیسی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعات پڑھتے، بس تو ان کی خوبصورتی اور طوالت کا نہ ہی پوچھ، کیونکہ وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، پھر جب تم میں سے کوئی صبح کے طلوع ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ 1 رکعت اس پوری نماز کو طاق بنا دے گی جو وہ پڑھ چکا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 13 رکعتیں پڑھتے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو 2 ہلکی سی رکعتیں ادا فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 1 رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے، پھر جب فارغ ہوتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ اسماعیل بن ابی حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک عورت کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے سنا، تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ خولہ بنت طویف ہے جو رات کو سوتی ہی نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بہت ناپسند جانا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ناگواری محسوس ہونے لگی۔ پھر فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نہیں اکتاتے ثواب دینے سے، نہ تھکتے ہیں نہ بیزار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم خود ہی نیکی کرنے سے اکتا جاتے ہو۔ اتنے ہی عمل کی تکلیف اور بوجھ اٹھاؤ جس کی تم میں طاقت ہو، یعنی رات کے اوقات میں اتنی ہی عبادت کرو جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ نافع المسلمین میں مرقوم ہے کہ نماز تہجد پہل فرض کا درجہ رکھتی تھی۔ تمام صحابہ کرام پوری رات عبادت ہی میں گزارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قیام شب کی وجہ سے جسمانی طور پر بے حد لاغر ہو گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ دن کے اوقات میں جو کچھ وہ کسب معاش کے لیے کیا کرتے تھے اس سے بھی جاتے رہے۔ یقینی بات ہے کہ جب پوری رات بندہ رکوع و سجود میں بسر کرے گا تو پھر وہ دن کے وقت کام کاج تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نیز تا قیامت مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور ہرگز دشواری نہیں چاہتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دن بڑا ہوتا ہے، اس میں ہماری عبادت کیا کرو۔ ان احکامات سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ غمناک ہوئے کہ ایسی عبادت سے میری امت محروم ہو جائے گی
تو ایسے میں حکم ہوا کہ اے محمد ہرگز غمگین نہ ہو، بلکہ جو کوئی بھی آپ کی امت میں سے آدھی رات کو صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں جن و انس کی عبادت کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی 2 رکعتیں نصف رات کی ہیں، محض اللہ تعالیٰ کے واسطے، جو کہ دنیا و مافیہ سے بدرجہ بہتر ہیں۔ اگر میں مشقت نہ دیکھتا اپنی امت کے لیے تو ان پر انہیں فرض کر دیتا۔ جب رات رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا عام لوگوں پر منسوخ ہو گیا تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ رات کو قیام کرو۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی، یعنی آدھی رات، یا اس سے بھی کچھ کم کرو یا کچھ زیادہ۔ یہاں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار مرمت فرمایا گیا کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف اول شب میں بیدار رہتے اور کبھی تہائی رات میں جاگتے۔ دوسرا حکم ربانی ہوا کہ میرے محبوب سو کر پھر اٹھو جاگو اور میری عبادت میں مشغول ہو جایا کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یعنی تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے ہے۔ تہجد دراصل اس کو کہتے ہیں کہ سونے کے بعد بیدار ہو کر عبادت الہی میں کھڑا ہوا جائے، یعنی اگر کوئی شخص پوری رات ہی جاگ کر عبادت میں مشغول رہے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب تو بلا شبہ حاصل ہوگا، مگر تہجد کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔